जान लो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरमु तुम सब जान लो अन्नल्लाह ये कि बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इकाब सख्त सजा देने वाला है। व अन्नल्लाह ये कि बेशक अल्लाह ताला गफूरुन को बख्शने वाला है, रहीम मेहरबान है। तुम सब जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है और ये कि बेशक अल्लाह ताला को बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अपनी जो है ना वो एक ये टू एक्सट्रीम्स जो है ना वो शो करवाई हैं, शदीदुल इकाब, गफूरुर रहीम, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अल्लाह ताला की सिफात हैं। तो ये सिफात यहाँ बयान करने का मकसद क्या है? जी जूम पार्टिसिपेंट प्लीज आप पार्टिसिपेट करें। जैनब जुनैरा, हाँ जी बताएं। सर इसमें बेसिकली अल्लाह ताला ने ये दोनों एक्सट्रीम्स इसीलिए बताया हमें कि अगर हम जानबूझ के अल्लाह ताला की बताई गई हुदूद का ख्याल नहीं रखेंगे, जिन चीज़ों से मना किया गया हमसे नहीं होंगे और जिनकी इजाज़त दी गई है, अगर इसमें कोताही करेंगे, अपने दिल में अल्लाह ताला से नहीं डरेंगे, तो अल्लाह ताला फिर उस चीज़ पर हमें सख्त हमारी पकड़ करने वाले भी हैं। लेकिन अगर कोई मतलब कि किसी से गलती से हो गया और वो उम्मीद ना छोड़ दे, तो साथ ही अल्लाह ताला हौसला भी दे रहे हैं कि अगर तुम बख्शिश मांगोगे तो मैं रहीम भी, मैं माफ भी कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें मजीद एडिशन में ये कर देता हूँ कि शाबाश, जैनब ने जो है ना बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। जैनब ने कहा कि ये जो दो एक्सट्रीम जो अल्लाह ताला की सिफात, अपोजिट सिफात बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सख्त सजा देने वाला है। यानी पीछे जो शायर अल्लाह की बात की गई है, अगर कोई शायर अल्लाह के शायर की बेहुरमती करेगा तो अल्लाह ताला जो है वो शदीद सख्त सजा देने वाला है। ठीक है। और जैनब ने मजीद ये कहा, हाँ अलबत्ता अगर गलती से कोई ऐसी कोई बात बंदा कर जाए और अल्लाह ताला से फौरन माफी मांगे तो अल्लाह ताला को गफूरुर रहीम भी पाएगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा एडिशन में ये करना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा वो ये हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के बंदे होंगे। एक ऐसे बंदे जो अल्लाह की शायर की पाबंदी नहीं करते, उसके लिए अल्लाह ताला जो है वो शदीदुल इकाब है। और दूसरे ऐसे बंदे जो अल्लाह के शायर का एहतराम करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए गफूरुर रहीम है। ठीक है। याद रखिएगा, हमने अपनी मेहनत से जो है वो जन्नत में नहीं जाना। ठीक है। हम जितना मर्जी अल्लाह के शायर का एहतराम कर लें, हमने अपनी मेहनत से जो है वो जन्नत में नहीं जाना, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से जाना है। ठीक है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को जी, जूम पार्टिसिपेंट्स? जी सर। हाँ जी। माँ नहीं अला रसूली रसूल पर इल्लल बला होगा पहुंचा देना। वल्लाहु अल्लाह ताला यालमु वो जानता है, माँ जो तुबदूना तुम सब जाहिर करते हो, व माँ और जो तख्तूमून तुम सब छुपाते हो। रसूल पर सिर्फ इतना है, रसूल का काम सिर्फ इतना है कि वो पैगाम पहुंचा दे, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम सब जाहिर करते हो और जो तुम सब छुपाते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आप बताएं कि ये अगली आयत फौरन ये आ गई कि रसूल पर सिर्फ जो है वो पैगाम पहुंचा देना है और अल्लाह ताला जानता है जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते हो। ये आयत आ गई फौरन इसके बाद, तो क्या मतलब हो सकता है इस आयत का? जूम पार्टिसिपेंट्स, मेरी बड़ी बाजियां सारी वहां बैठी हुई हैं, क्या हो गया मेरी बाजियों को आज? चंदा, बाजी नबीला, बाजी शदादी। अच्छा चले, मोइजा आप बताओ, मोइजा ने हाथ खड़ा किया हुआ, शाबाश बताओ। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला ने जी जी बाजी शदादी। अल्लाह ताला ने रसूल भेजे ने कि दुनिया ਨੂੰ ਨਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀया ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। हाँ जी गलत है जवाब? नहीं बिल्कुल सही है जवाब, माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका यही मतलब है कि रसूल पर नहीं है सिर्फ पहुंचा देना, फिर अगो तुम्हारी मर्जी है, तुम सही करो गलत करो। पीछे पैगाम अल्लाह का पहुंचा दिया कि शायर हैं अल्लाह ताला के, ठीक है, इनकी बेहुरमती नहीं करनी। ठीक है। ये रसूल का काम था सिर्फ पैगाम पहुंचा देना। ठीक है। अब अगर तुम जो है वो उसका एहतराम करते हो या बेहुरमती करते हो तो अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। अगर तुम जो है वो एहतराम कर रहे हो,
کس ایکسٹینٹ تک احترام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یعنی کس دل کی کس سطح تک احترام کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ظاہراً کر رہے ہو یا جو ہے وہ دل کے جو ہے وہ ایک, ہاں, دل کی گہرائیوں سے. دل کی گہرائیوں سے کر رہے ہو یا بہت زیادہ گہرائیوں سے کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چین, یہ ایک لڑی ہے, ہر آیت جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کنیکٹ کر رہی ہے. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا نہیں یستوی الخبیث, برابر ہو سکتے ناپاک والطیب اور پاکیزہ, ولو اور اگرچہ اعجابک اچھی لگے تجھے, بھلی لگے تجھے, کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے, اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت جو ہے اچھی لگے, بھلی لگے. اچھا دیکھیں, یہاں پر بھی جو ہے نا مضمون تقریباً وہی چل رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں, کچھ حرام کی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طیب اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اور اگرچہ کہ ناپاک چیزوں کی کثرت آپ کو بھلی لگے, بات تو ہوتا ہے نا یہ کہ جی کی کریے جی, سارے نے جڑا نا دوپٹے لائے نے, اسی بھی دوپٹا لا لینے. برائی زیادہ attract کرتی ہے. ہاں, برائی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو دیکھیں, میں ایک جو ہے نا وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں, وہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ ایک, یہ چاچا جی مشہور ہیں, شاید آپ کو یاد ہو, ہمارے بچپن میں جو ہے نا وہ چاچا جی مشہور تھے, وہ صبح کے مارننگ شو کیا کرتے تھے. تو وہ سفر نامے بھی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ملک میں گیا اور وہاں ایک ہوٹل کے اندر میں داخل ہوا, تو وہاں سوئمنگ پول کا ایک ایریا تھا, اور سوئمنگ پول کے اس ایریے میں آگے جانا کپڑوں کے ساتھ ممنوع تھا, یعنی کپڑے اتار کے جانا, اندر جانا پڑتا تھا, الاؤ تھا. تو تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ میں کپڑوں کے ساتھ اندر چلا گیا, اندر سارے ننگے تھے اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں ننگا آ گیا ہوں اندر. تو دیکھیں, ہمیشہ جو کثرت جو ہے نا, اگر حباست کی کثرت زیادہ ہے تو اس سے ہم نے جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اب یہ خبیث اور طیب چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ یہ عمل بھی ہو سکتے ہیں, یہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ اشخاص بھی ہو سکتے ہیں, شخص, ٹھیک ہے, سب کچھ اس میں آ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے, اگرچہ کہ اچھا آپ دیکھیں حمام میں اگر جو ہے نا, بلکہ اکثر جو نوجوان نسل ہے نا, اس کی جو کہہ لیں کہ اس کو ڈی ٹریک کرنے کا محرک بھی یہی چیز ہے. نوجوان نسل کہتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ تو آج کل فیشن چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی اسی ٹریک پر جو ہے وہ چلتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ سارے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ اداروں میں چلے جائیں, حمام میں سارے ننگے ہیں, ہر بندہ رشوت لے رہا ہے, کیا کریں جی, سارے لین دین ہیں, اسی بھی لواں گے. تو ہم نے جو ہے وہ طیب رہنا ہے. اگلی اس آیت کا اگلا جو ٹکڑا ہے اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. فاتقوا اللہ, پس تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے, یا بیت والو لعلکم, تاکہ تم تفلحون, تم سب فلاح پا جاؤ, تم سب کامیاب ہو جاؤ. بس تم سب اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو, تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ. یعنی عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. بٹوین دا لائنز یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو طیبات کے ساتھ جڑا ہوگا وہ کیا ہوگا, عقل والا ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو خبیث چیزوں کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ جس کی ہوگی وہ بے وقوف ہوگا, پاگل ہوگا, کم عقل ہوگا, ٹھیک ہے. تو بٹوین دا لائنز یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ عقل والے جو ہے نا وہی اللہ سے ڈریں گے اور وہ خبائث سے دور رہیں گے اور طیبات کو اڈاپٹ کریں گے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جواب جی تو دے دیا, سر. ہاں جواب تو دے دیا کرو. کیا آج آپ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں سارے, کیا مسئلہ ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تسألوا, نہ تم سے سوال کرو, ان اشیاء چیزوں کے متعلق, ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں لکم تمہارے لیے,
तसुकुम तुम्हें बुरी लगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम सब ऐसी चीजों के बारे में सवाल मत करो, अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाए तो वो तुम्हें बुरी लगेगी। तसुकुम जो है ना, ये सैया से है, जैसे अमाले सैया होते हैं ना, बुरे अमाल, ये उससे है तसुकुम। जैसे उलमाए सू जिसको कहा जाता है, एक उलमाए हक होते हैं, ठीक है, अच्छे उलमा हक वाले, एक उलमाए सू होते हैं बुरे उलमा, ठीक है। तो सू जो है ना बुरी बात को कहा जाता है। तो किसी हम के आलिम को इसको हम क्यों किस तरह पूछे? उलमाए सू भी तो होते हैं ना, जिन्होंने बंदे ने अपने मगर लाया होता है। आजकल वो शुफ शुफ वाले मौलवी साहब भी निकले हुए हैं ना, वो, लेकिन वो अपने आप को तो आलिम ही कहते हैं ना, लोगों की भीड़ लगी हुई उनके पीछे, ठीक है। अच्छा, अब इस आयत का जरा शान नुज़ूल जो है ना वो थोड़ा सा सुन लें कि सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफा लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातें पूछी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ। जब बहुत सवाल जवाब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। देखें, होता है ना ऐसे, कोई आलम आ जाए किसी जगह पर, किसी जो है ना किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जो है कोई दीन का जो है ना आलम आ जाए, तो यहाँ से भी सवाल आ रहे हैं, वहां से भी सवाल आ रहे हैं, तो कसरत से जो है वो सवाल किए जा रहे हैं। अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या करें जी, अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या करें, ठीक है। ज्यादातर मतलब नेगेटिव पॉइंट पे या हाँ एक्सट्रीम पॉइंट पे। हाँ, तो अब ये देखें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है ना वो बातें पूछ रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ, यानी बहुत ज्यादा सवाल कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो चाहे पूछते जाओ। अच्छा, अब एक शख्स जो है, वो नाम भी लिखा हुआ है अब्दुल्ला बिन खुजाफा, वो खड़ा हो गया, वो कहने लगा कि मेरा बाप कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप खुजाफा है। फिर दूसरा शख्स जो है वो साद बिन आलम कहने लगा, या रसूलुल्लाह मेरा बाप कौन है। फरमाया तेरा बाप सालम है, शीबा का गुलाम। और एक रवायत में आता है कि एक शख्स ने पूछा कि मेरा बाप कहाँ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोजख में। तो हजरत उमर ने जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देख के उनको एहसास हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में है। तो कहा कि या रसूलुल्लाह, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। तब ये आयत नाजिल हुई, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लाह ताला ने कहा था ना कि गायें ज़िबा कर दो, उनको चाहिए था कि कोई सी गायें पकड़ते और ज़िबा करते, काम पूरा। उन्होंने जो है वो सवाल दर सवाल करने शुरू कर दिए। गायें कैसी होनी चाहिए जी, उसकी रंगत कैसी होनी चाहिए जी, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए जी, ठीक है। तो वो फंस देंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर भी एक और रवायत सुने आप कि एक शख्स ने जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अच्छा, वो बंदा नहीं मुड़िया, वो दूसरी तरफ आ गया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा कि अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल फर्ज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुंह फिर दूसरी तरफ फेर लिया। वो बंदा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, और फिर ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या हज जो है वो हर साल फर्ज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, और ये भी कहा अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज वाजिब हो जाता, ठीक है। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। ये भी इसका शान नुज़ूल है, यानी खामखा के सवाल जो है वो करने नहीं चाहिए। एक जो है वो एक अजमाली हुक्म, एक जो है ना एक हुक्म दे दिया गया, बस उसको बजा लाएं, ठीक है। अल्लाह खैर सल्ला। अगर तुम लोग बिना वजह के सवाल करने जाओगे तो हो सकता है अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्म नाज़िल कर दे फिर तुम्हें बुरा लगे, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, अब ये ऐसे ही है कि ये आगे यही जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये कुरान, ये जो दौर था ना कुरान पाक नाजिल हो रहा था, इसमें अगर लोग अजीबोगरीब किस्म के सवाल करते तो लाजमी बात है जवाब तो देना पड़ता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब तो देना था, तो वही के जरिए फिर जवाब देते, तो फिर जो है हमने फंस हम लोगों ने फंस जाना था। तो अब आगे क्या फरमाया जा रहा है। इन, और अगर तसालो तुम सब पूछोगे, सवाल करोगे अना उनके बारे में, ही ना उस वक्त जब
لنزل القرآن اتارا جا رہا ہو قرآن تبدہ ظاہر کر دی جائیں گی لکم تمہارے لیے. اگر تم سب ان کے بارے میں اس وقت پوچھو گے جب قرآن پاک اتارا جا رہا ہے تو وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اچھا اب جو ہے نا وہ یعنی خام خواہ کے سوالوں کو روکا جا رہا ہے کہ بھئی نماز میں جو ہے نا رکوع میں کتنی دیر جو ہے کتنی دیر کا رکوع ہونا چاہیے. اگر اس طرح کا سوال کر لیا جائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ ہاں بھائی 5 منٹ کا رکوع کرو, تو پھر کر دینا 5 منٹ کا رکوع. سمجھ میں آ رہی بات؟ انٹینشنز بھی تو میٹر کرتی ہیں, انٹینشنز بھی تو میٹر کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ مطلب اگر ضروری تو نہیں کہ اریٹیٹ کرنے کے لیے کوشچن کیا جا رہا ہو. دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا بیوقوف بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اریٹیٹ کرنے کے لیے نہیں سوال کرتے, وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیوقوفی کی وجہ سے سوال کرتے ہیں. قرآن نازل ہو رہا ہے, بیوقوفی کی وجہ سے سوال کر لیا, اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, تو اس کی بیوقوفی کی وجہ سے سارے پھنس جائیں گے. اس بات سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہا اس سے. اللہ تعالیٰ غفور کو بخشنے والا ہے, حلیم بردبار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جو اب تک ہو چکا ہے اسے معاف کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے. حلیم تحمل والا بردبار, اللہ بڑے تحمل والے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ بڑے بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلم کا ہاں مطلب برداشت. ہاں برداشت کرنے والے ہیں. جو پیچھے ہو چکا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, اس کو میں نے معاف کیا, اب آئندہ سے احتیاط کرنا. قد تحقیق یقیناً سألہ سوال کیا ان کا قوم نے من قبلکم تم سے پہلے, ثم پھر اصبح وہ سب ہو گئے بہا اس کے کافرین منکر انکار کرنے والے. یقیناً اس سے پہلے ایک قوم نے اس کا سوال کیا تھا, پھر وہ سب ان کا انکار کرنے والے ہو گئے. اور یہ ظاہر سی بات ہے, کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائیں ذبح کرو, تو وہ جو ہے نا عجیب و غریب میں سن کے گائیں کیسی ہونی چاہیے, رنگ کیسا ہونا چاہیے, عمر کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ماں نہیں جعل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے من بحیرہ کو, ولا اونا صائبہ صائبہ کو, ولا اونا وسیلہ کو, ولا حامن اور نہ ہی حام کو. اور اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو, صائبہ کو, نہ وسیلہ کو اور حام کو نہیں بنایا. اچھا, اب یہ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام کیا ہے, یہ سنیں ذرا. دیکھیں, بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے اس دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے کہ بھئی یہ دودھ جو ہے وہ بت پر ہی چڑھانا ہے, ہم نے یہ بیچنا نہیں ہے. اس جانور کا دودھ بت پر چڑھانا ہے, بیچنا نہیں ہے. وہ جانور کیا کہلاتا تھا؟ بحیرہ. ٹھیک ہے, صائبہ وہ جانور تھا جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے, اس پر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا تھا. ٹھیک ہے, کوئی بوجھ اس پر نہیں, وزن نہیں, اس پر کام نہیں اس سے کروایا جاتا تھا, اس کو جو ہے وہ صائبہ کہا جاتا تھا. وسیلہ وہ اونٹنی تھی جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی ایسی اونٹنی کو, یعنی دوسری بار بھی مادہ جنے, یعنی پہلی بار بھی اونٹنی جنے اور دوسری بار بھی اونٹنی جنے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ بس یہ بتوں کے نام جو ہے وقف کر دو. ٹھیک ہے, یہ کیا تھا؟ وسیلہ. اچھا, اب جو ہے نا جو باقی رہ گیا حام جو ہے نا وہ نر اونٹ تھا, مرد نر اونٹ تھا, جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں, اسے بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نہ بحیرہ بنایا ہے, نہ صائبہ بنایا ہے, نہ وسیلہ بنایا ہے, نہ حام بنایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں, اب ہر ماہ کی 11 تاریخ کو کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ 11ویں ہوتی ہے, اور دودھ ملتا ہے, دودھ بہت کم ملتا ہے. بانٹتے ہیں, جو خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا, ان کو نہیں ملتا دودھ, نہ دہی ملتا ہے نہ دودھ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ اللہ نے بنایا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے اب یہ بتائیں, لاہور میں یہ اس کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے, یہ داتا دربار, یہ اس پر سٹیمپ کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی ہے یا اللہ کے رسول نے لگائی ہے؟ اس کو داتا کہنا ہے.
دیکھیں یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے، لیکن آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک دفعہ میں ملتان گیا تھا بہت دن ذکر کے مزار پر، وہاں دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے نا وہ کالی ہوئی ہے. تو میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ یہ دیوار کالی کیوں ہوئی ہے؟ وہ کہتا تم دیکھو ذرا کیا ہوتا ہے. ایک بندہ آیا، اس نے اپنی گال جو ہے نا وہاں رگڑنا شروع کر دی. لوگ وہاں اپنی گال رگڑتے ہیں، کیوں؟ کہ جس کی داڑھی نہیں آتی نا وہ یہاں گال رگڑتا ہے، ان کی داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا اللہ نے کوئی دلیل دی ہے اس کی؟ ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح جو ہے نا، یہ دیکھیں ہمارا بھی حال اسی طرح کا ہے جیسے مشرکین مکہ کر رہے تھے. انہوں نے بحیرہ بنا دیا، صاحبہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا، ہاں بنا دیا. ہم نے جو ہے وہ غوث بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہم نے یہاں پر. لیکن کیا کہتے ہیں ہم مطلب کسی جانور کو تو اسپیسیفک نہیں نہ کرتے. سر یہ صدقے کا بکرا جیسے یہ اسپیسیفک شاید ہوتا ہے. ہاں وہ صدقے کا جانور، ہاں وہ صدقے کا جانور ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں. کسی کی اپنی خوشی ہے کہ اگر وہ کسی مطلب غریبوں کو ہی پلایا جانے. ہاں جی وہ صدقے کا جانور تو ٹھیک ہے. نہیں میں وہ دودھ کی بھی بات کر رہی ہوں. دودھ کی کیا بات کری؟ کہ مطلب وہ تو کیا کہتے ہیں لوگوں میں غریبوں میں بھی تو بانٹا جاتا ہے. اس میں مطلب ایک کسی کا اپنا پرسنل خوشی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کسی ہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لیکن بیٹا کس کے نام پر دے رہا ہے؟ 11 تاریخ بھی دینا. کس کے نام پر دے رہا ہے؟ دیکھیں اگر کیا کہتے ہیں ہم اپنی والدہ کی بخشش کے لیے یا اس طرح کے کسی پوائنٹ آف ویو میں کوئی کام کر رہے ہو تو وہ غلط تو نہیں ہے. مجھے اب صرف یہ بتا دیں کہ وہ کس کے نام پر دودھ بانٹا جا رہا ہے. 11ویں والی سے کام کریں تو کس کے نام پر بانٹنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ بانٹنا چاہیے. لیکن 11ویں والے کا نام بھی آ گیا نا بیچ میں، اللہ کے نام کے ساتھ 11ویں والے کا نام بھی آ گیا. تو یہ شرک ہے بیٹا، یہی شرک ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا یہ شرک ہے، اس سے بچیں. تو شرک کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے سنا یہ بچی نے کیا کوشچن کیا ہے زوم پارٹیسپینٹس؟ جی سر یہ بچی نے یہی کہا ہے کہ یہ دودھ اس طرح سے دینا غریبوں کو ہی ہے، لیکن 11ویں شریف کو دینا ہے. ہاں اب وہ 11ویں والے بابے کے ساتھ منسوب کر دیا اور ساتھ میں اللہ کا نام بھی لے لیا. ٹھیک ہے. وہ 11ویں والے بابے نے وچوں کٹو، وہ کی کام ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نام کا دیں بس، بات ختم. آگے چلتے ہیں. لیکن سر بات تو ادب سے کرنی چاہیے نا، مطلب وہ نہیں ریسپیکٹڈ پرسن تو ہے نا، ریسپیکٹڈ پرسن ہے، لیکن دیکھیں وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں ریسپیکٹڈ، دیکھیں ہم ان کو نگیٹ نہیں کر رہے، ہم اس کو بالکل نگیٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے مجھے بتائیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی فرما دیں. ٹھیک، رحمہ اللہ. تو اس میں شبے والی بات نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. اور آپ کو مزید ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ اس قبر کے نیچے کچھ نہیں ہے. سر یہ چلیں ایک کہیں نہ کہیں یہ مت ہوگی، ٹھیک ہے اس کو، لیکن ایک ہمارا ایز اے مسلم یہ پوائنٹ آف ویو تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے جو صالحین ہیں ان کا ادب کیا جائے. بالکل ادب کرنا چاہیے. وہ ہماری ورڈنگ سے شو ہوتا ہے نا، تو وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ 11ویں والا بابا اور ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اور ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ انہیں 11ویں والا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ اگر ان کی 11 لڑیاں پیچھے دیکھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں نبی پاک کی آل سے کیا کہتے ہیں کنیکٹڈ ہے، ان کی والدہ بھی اور ان کے والد بھی. بیٹا مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ وہ 11ویں لڑی سے کنیکٹڈ ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو کیا کہا تھا کہ فاطمہ اپنے اعمال سے جانا ہے. میں آپ سے وہ بات نہیں. اور ہم دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، ہم یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، اور لوگ جو ہے نا وہ اس کو سافٹ کارنر میں لے لیتے ہیں، اور پھر ایسا ایسا جو ہے نا وہ سافٹ کارنر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا باعث بن جاتا ہے. آپ اس کو نگیٹ کریں. بالکل کنسیڈر کریے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دعا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا. اللہم انی اسألک حبو کا وہ حبو من یحبو کا، اور اس کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے اولیاء ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ بھی ہو سکتی ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہی ہوں، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں، لیکن ادب کو چھوڑنا تو کہیں پہ بھی نہیں. دیکھیں بیٹا جب میں ان کا نام لوں گا نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہوں گا،
لیکن یہ 11ویں والا بابا مشہور کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک پہچان ہم جیسے لقب دے دیتے ہیں، جیسے آپ کو نہیں آپ کے دیکھیں، والد کے نام سے جانا نہیں جاتا دیکھیں ہوگا. میں اب میری بات سنیں، میری بات سنیں. کہا جاتا ہے پنجتن پاک. ہاں جی. اب اس کے پیچھے کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی. تو باقی سارے ناپاک نے. ایک عزت کے پوائنٹ نہیں عزت نہیں بیٹا نہیں. دیکھو یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. عزت اتنی دے جتنی اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے. لیکن ہمارے لیے جو ہے بالکل نہیں چھوڑنا، چاہیے. بالکل ادب نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ لقب کو بھی اگر ہم یہ لقب کس نے دیا بتائے؟ یہ دیکھیں داتا کہنا کیا درست ہے؟ سر یہ انہوں نے روزے قیامت انہوں نے خود کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کے کہہ کے ہے کہ ہمارا نام 11ویں والا بابا ڈالو. یہ اللہ ان سے خود پوچھے کہ ہمارا نام انہوں نے کیوں یہ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایکول رکھیں یا ان کو کیا کہتے ہیں بہت اوپر رکھیں نیچے رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ رکھی ہے وہ وہیں پہ ہیں، صالحین ہے.